سعودی عرب کی ایک عدالت میں ایک مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا اور قاضی صاحب مقدمے کا فیصلہ سنا کر خود رونے لگے۔ ساتھ میں عدالت میں جتنے بھی لوگ موجود تھے سب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ واقعہ ایک شخص کا ہے جو ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی 90 سال کی بوڑھی ماں تھی جو اس کے لیے اس کی کائنات تھی۔ یہ شخص بھی بوڑھا ہو چکا تھا اور غربت میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ یہ اپنی ماں کی دن رات دیکھ بھال کرتا اور ماں کو بھی اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ صبح و شام اس کے لیے دعائیں کرتے نہ تھکتی۔ یہ شخص اپنی ماں کی خدمت میں سکون اور آخرت کا اچھا گھر دیکھتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ دوسرا چھوٹا بیٹا جو شہر میں رہتا تھا وہ اپنی ماں کو لینے آ گیا اور مطالبہ کرنے لگا کہ اتنے عرصے تم نے ماں کو رکھا ہے، اب میں اپنی ماں کو اپنے پاس رکھوں گا۔ بڑے بھائی کے لیے ایسا ہی تھا جیسے کسی شخص نے جان سے بڑھ کر کچھ مانگ لیا ہو۔ اسے اپنی دنیا اندھیری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے بھائی کو بہت سمجھایا کہ میں تم سے بڑا ہوں اور ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن چھوٹے بھائی نے اس کی ایک نہ مانی اور ضد پر اڑا رہا۔ جب یہ معاملہ پنچایت پر حل نہ ہوا تو عدالت تک پہنچ گیا۔ قاضی نے پہلے کوشش کی کہ دونوں بھائیوں کے درمیان صلح ہو جائے، لیکن جب صلح نہ ہوئی تو قاضی نے ماں کو عدالت میں لانے کو کہا اور جب اسے لایا گیا تو قاضی نے پوچھا، آپ کس کے ساتھ رہنا پسند کریں گی؟ وہ بوڑھی ماں نے اپنے دامن سے آنکھوں کو خشک کر کے کہنے لگی کہ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ یہ دونوں میرے بیٹے میری آنکھوں کے تارے ہیں۔ میں کیسے ایک بچے کے حق میں فیصلہ دوسرے کے خلاف کر سکتی ہوں؟ میرے لیے تو دونوں ہی برابر ہیں۔ قاضی نے اس شخص کی مالی حالت، کمزوری اور اس کے بھائی کی حالت اور خوشحالی کے سبب دیکھتے ہوئے چھوٹے بھائی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ قاضی کے فیصلہ سناتے ہی وہ شخص دردناک چیخوں کے ساتھ رونے لگا اور عدالت اس کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس کے بلک بلک کے رونے سے قاضی صاحب اور کمرے میں موجود لوگ بھی آنسوؤں کو روک نہ سکے۔ قاضی صاحب روتے ہوئے کرسی سے اٹھ گئے اور کمرے کے لوگ اس شخص سے گلے لگا کر روئے۔ جب اس شخص نے اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ لہٰذا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی ماں اور باپ زندہ ہیں اور اسے خبر ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت میرے پاس موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لہٰذا اپنے والدین کی خدمت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی اور جنت نہ کما سکا تو اس شخص پر افسوس ہے۔ لہٰذا جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے صحت اور تندرستی کی دعا کریں اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔